آپ لفظوں کو کبھی نہ پکڑیں. میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں واقعی ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں آپ سے بہت غیر مطمئن ہوں. آپ نے مجھے میری ایکسپیکٹیشن کو نقصان پہنچایا. آپ مجھ سے چھوٹے ہیں میرے بیٹوں کی طرح. میں یہ توقع بھی نہیں کر سکتا آپ کریں گے. لیکن میں نے الفاظ کیا بولے؟ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. رائٹ؟ تو اگر ہم ایموشنلی اپنے آپ کو انٹیلیجنس کرنا چاہتے ہیں تو نیور ہولڈ دا ورڈز, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی فیلنگ. یہ بات گالیوں کے سلسلے میں بہت اہم ہے. تیری ماں بلا 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 بلا. اب جو ہینیس بات وہ کرنے جا رہا ہے, جس ہینیس ایکٹ کے بارے میں وہ اظہار کر رہا ہے کسی کی ماں کے بارے میں, اس نے اس کی ماں کو دیکھا بھی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں اس کا گھر کدھر ہے. اس طرح کی حرکت اس نے زندگی میں کبھی کی بھی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے گالی نکالنا بہت بری ہے, لیکن اس نے اور دوسرے نے اس لفظ کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا, اس کے گھر کو آگ لگا دی. وہ تمام لوگ جو ہولڈ کرتے ہیں لفظوں کو, وہ ایموشنلی ساؤنڈ نہیں ہوتے. آپ امیجن کریں کہ ایک شخص آپ کو گالی دے اور وہ گالی بہت غلیظ گالی ہو, تو آپ کہیں بھائی ایک منٹ سنو, آپ نے مجھے گالی دی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ آپ کو گالی دینی پڑے گی. آپ ذرا بیٹھو, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو شام کو میرے گھر آؤ, چائے پینا, آپ مجھے سمجھاؤ کہ آپ کو مجھے گالی دینے کی ضرورت کیوں پڑی. آپ دل میں ہنس رہے ہوں گے اس بات کے اوپر. لیکن آپ امیجن کریں کہ کسی کے ایسے الفاظ سے جن کا وہ مطلب نہیں تھا, اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں, پہلی صورت میں آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں, دوسری صورت میں ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کا جگری دوست بن جائے. ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں کہے. ایک گرجیف, ایک بابا جی تھے گرجیف, ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. ان سرچ آف میریکولس از ون آف دیم, فورتھ وے از اندر ون, آپ پڑھیے گا کبھی. تو وہ اس طرح کے بنے ہوئے انسان تھے. تو ایک دفعہ ایک بندہ آیا, ان کو بہت ڈانٹا, بہت گالیاں دی, بڑا. جب وہ چپ کر گیا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آپ کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور فکرہ درمیان میں سے ٹوٹ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت غصے میں تھے. اس کا مطلب ہے میرے سلسلے میں آپ بہت ہرٹ ہوئے ہیں. تو آپ نے جو ساری باتیں کی ہیں, میں اس کا انالیسس کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا آپ کو کیوں ہوا. تو اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں شام کو آپ کے گھر آ کر یہ بتا دوں کہ آپ کو آخر ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے. اب اس میں وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ بندہ ایک دم تو گھبرا کے چلا گیا, گھنٹے بعد آ کے معافی مانگنی شروع کر دی کہ مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں. اور اکثر غصہ کرنے والے 15 منٹ کے بعد معافی مانگنے, جب ڈوپامین میٹابولائز ہو جاتا ہے تو ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو گرجیش نے کہا نہیں, لیکن آپ کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ 70% باتیں آپ کی غلط تھیں, لیکن 30% باتوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکا, شاید وہ باتیں صحیح ہوں, تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے جو کہ انسان کو جانور کے لیول سے اٹھا کے اوپر لیول پہ چلی جاتی ہے اور معاشرے کے اندر اس کے پرپز آف لائف کو افیکٹو کر دیتی ہے. تو پلیز یہ ٹیک ہوم میسج یہ ہے, نیور ہولڈ دا ورڈز. اور میں آپ کو بتاؤں, بینگ اے پیرنٹ نا, ہماری ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی وکیبلری نہیں کی. ابو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, ابو میں رہنا نہیں چاہتا, مجھے آپ سے نفرت ہے. یہ بچہ کیا ہے؟ جس بچے کی وکیبلری کا پرابلم ہے. وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا, وہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتا, اس کو وہ الفاظ نہیں آتے جس میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابو میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, میں دکان کھولنا چاہتا ہوں بنیانوں کی, مجھے بنیانوں کی دکان کھولنے دیں خدا کے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے مگر اس کی وکیبلری نہیں ہے. وہ کہتا ہے آپ ظالم باپ ہیں, میں نفرت کرتا ہوں آپ سے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اٹس اے وکیبلری ایشو, اٹ از ناٹ ایکچولی وکیبلری کا ایشو ہے, ایموشنل ایشو نہیں ہے. تو اس لیے پلیز آپ یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو باڈی کے لیے کچھ 4 چیزیں بتائیں, انٹیلیجنس کے لیے, فوکس کے لیے بتایا, اور ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے ایک بات بتائی کہ نیور ہولڈ